اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیک آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر نمبر 2 تشکیل پاکستان پہ ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ سن 711 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ محمد ابن قاسم کو آپ سندھ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ لشکر کشی کرتے ہیں اور آپ کی کاوشوں سے ہندوستان اور موجودہ پاکستان، جسے برصغیر کہا جاتا تھا، اس کے بہت بڑے حصے کو آپ فتح کر لیتے ہیں۔ برصغیر موجودہ پاکستان سن 712 عیسوی میں دنیا کی بڑی عرب ریاست کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہماری مذہبی، سیاسی اور ثقافتی روایات عربوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ ایک بہت لمبے عرصے تک برصغیر میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ جنگ آزادی کے بعد برصغیر مسلمانوں سے انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ ہم نے غلامی میں بسر کیا۔ دوبارہ سے محمد ابن قاسم کی جو کاوشوں تھی، جو اس کا تسلسل تھا، اس کو پھر سے جوڑا گیا۔ پھر سے نعرہ بلند کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں متحد کیا اور یہ خوبصورت پاکستان مارز وجود میں آیا۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے یہ سبق انتہائی اہم ہے کہ ہم دیکھیں گے اس سبق میں ہم کن کن مراحل کو طے کر کے پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سبق کا تھوڑا سا جو انٹرو تھا۔ اسی کے ساتھ اس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد۔ آپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جو تاریخ جس شخص نے لکھی ہے اس کا اپنا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے اپنی ایجوکیشن مکمل کی۔ اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ نے ہسٹری میں ایم اے کیا۔ پھر آپ نے بارٹ لا کیا۔ ملک پاکستان آپ برصغیر میں واپس تشریف لے آئے۔ انجمن حمایت اسلام کا اجلاس تھا۔ اس جلسے میں آپ نے اپنی خدمات اپنی قوم کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے والد گرامی شاہ ہمایوں برصغیر میں جب انگریز کی حکومت تھی، آپ پہلے مسلمان جسٹس فائز ہوئے تھے۔ بہترین ادیب تھے، بہترین خطیب تھے، بہترین شاعر تھے آپ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ادبی
سرپرستی آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو میاں بشیر احمد اسی حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قرب میں چلے گئے، اور پھر تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ آپ نے کام کیا، یہاں تک کہ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پنجاب کے آپ صدر نامزد ہوئے۔ تحریک پاکستان میں خوبصورت کردار ادا کرنے کی بنا پہ 1949 میں ترکی میں آپ کو پاکستان کا سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ آپ کی کاوشوں سے انقرہ یونیورسٹی میں اردو چیئر قیام ہوا۔ جب آپ کے والد گرامی وصال فرماتے ہیں تو ان کے نام پہ ہمایوں رسالہ آپ نکالتے ہیں۔ پہلے رسالے کے لیے علامہ اقبال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اپنی مشہور نظم جو بانگ درا میں موجود ہے، اے ہمایوں، آپ کے ابا جان کی شان میں لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمایوں رسالہ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یہ ضرور نکلے گا، نمازی کی نماز قضا ہو سکتی ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ رسالہ نہ نکلے۔ وہ جو علامہ اقبال کی ہمایوں نظم تھی، اس کا آخری شعر بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور یہ جو ہمایوں رسالہ تھا، اس کے سر ورق پہ یہ شعر ہمیشہ لکھا ہوتا تھا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ عزیز طلبہ، جب منٹو پارک میں قرارداد پاکستان کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اس کی 2 چیزیں بڑی شہرت رکھتی۔ ایک تو یہ کہ قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی، اور دوسری آپ کا لکھا ہوا جو کلام تھا، آپ کی نظم، اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی تھی۔ آپ کی نظم تھی، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح۔ تو یہ ہے مصنف جنہوں نے اپنی محنت، شبانہ روز کی محنتیں تحریک پاکستان کے ساتھ وقف کی، آج ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، تم اس کے محافظ بننا، تاکہ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا ہم اس سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ، ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ اس کے 50 سال کے بعد 1757 میں جنگ پلاسی ہو جاتی ہے۔ 1757 سے 1857 میں پھر جنگ آزادی ہو جاتی ہے 100 سال کے بعد۔ تقریباً 150 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امارا دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ یعنی جنگ پلاسی میں مسلمان حکمرانوں کی ساری شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوتی ہے۔ 1803 میں انگریز جب دلی میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں
مذہبی احجاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا، جن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام میں شہید ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری بھی رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں نے فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ یہ ایک جو ہماری کاوش تھی جو سید احمد بریلوی کی تھی، اس پیراگراف میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، سید احمد بریلوی نے اتنا مضبوط وہ نفاذ کیا تھا وہ سارے احکامات جو آج بھی ان قبائلیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مذہب کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ نظر آتی ہے، مذہب کے اوپر جو یہ لوگ کاربند ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ خواتین مذہب کو جس طرح سے اپنائے ہوئے ہیں وہ آج تک ان کی جو شخصیات ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپید تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے۔ بتدریج کا معنی آہستہ آہستہ ہے۔ مسلمانوں سے ان کی زمینیں لی، مسلمانوں سے ان کے عہدے چھینے، اسلامی تعلیم کے تمام ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح مسلمان پسبا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ جو ہندو تھا وہ پہلے مسلمانوں کے ماتحت تھا کیونکہ حاکم مسلمان تھا۔ جب ہندو نے دیکھا مسلمانوں سے ہندوستان کے اقتدار چھینا جا رہا ہے اور اب نیا حاکم انگریز ہے، تو ہندو مسلمانوں کی اطاعت چھوڑ کے انگریز کی اطاعت میں چلا گیا۔ اس بے رخی نے مسلمانوں کے زخموں پہ اور نمک چھڑک دیا تھا۔ اس نگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس
اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ عزیز طلبہ، جو امید کا پیغام ہے یہ مذہب اسلام کا پیغام ہے جو سر سید احمد خان نے دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میری امید سے، میری رحمت سے تم نے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ نمبر 2، محنت۔ اسلام محنت کا درس دیتا ہے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ شب و روز محنت کریں اور محنت شاقہ سے آپ تسخیر کائنات کریں۔ تسخیر کائنات کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ہے، جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کی ہے۔ تسخیر کائنات سوائے محنت کے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ترقی کا راز اسی میں جو پوشیدہ ہے، سر سید احمد خان نے آ کے ہمیں یہ زندگی کا جو پیغام تھا وہ دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ کچھ انگریز کی زبان تھی انگریزی، انگریز تھا کافر۔ کچھ احباب کہتے تھے انگریز کی زبان بھی کافر ہے۔ ہندو انگریزی زبان پڑھنے لگ پڑا تھا، مسلمانوں کو اس سے دور رکھا تھا۔ سر سید نے ان قدامت پسند مسلمانوں کو کہا آج تم نئے زمانے میں ہو، نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہی حاصل کرو، تم بھی انگریزی تعلیم پڑھو۔ جو انگریزی تعلیم نہیں پڑھتا تھا، سر سید احمد خان سائنٹیفک جو سوسائٹی آپ نے بنائی تھی اس میں انگریزی زبان کو ٹرانسلیشن کر کے اردو اور فارسی میں وہ مسلمانوں کو علم پڑھایا تاکہ جو علم ہندو کو آتا ہو وہ مسلمان کو بھی آتا ہو، کہیں علمی حوالے سے مسلمان ہندو سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو سر سید احمد خان نے ان کاوشوں کا آغاز کیا۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں اپنی تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت ملی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1827 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ختم کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، ہندی زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں، مسلمان علیحدہ قوم، ہندو علیحدہ قوم، دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ 1885 میں ہندو نے
اپنی سیاسی جماعت بنا دی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس جماعت میں شرکت سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں، یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کی توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب سر سید احمد خان کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ یہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے آغاز کیا تھا اپنی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا۔ جہاں پہ انہوں نے تعلیمی مسائل کا آغاز کیا وہیں پہ انہوں نے سیاسی مسائل کا آغاز کیا، وہیں پہ انہوں نے معاشرتی معاشی حوالے سے مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جو جب سر سید احمد خان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمان قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا یہ شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ عزیز طلبہ، علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ یہ پہلی تحریک علی گڑھ تھی۔ اس کی وجہ سے جب لوگوں کو شعور ملا، لوگوں کو جب یہ جو غلامی کا جو توق گلے میں تھا یہ بھاری لگنے لگا تو پھر جگہ جگہ نئی تحریکات کا آغاز شروع ہوا۔ جب تحریکات نئی بہت زیادہ بنتی ہیں تو ان میں چھوٹے چھوٹے بنیادی اختلافات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ اختلافات رحمت ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کی وجہ سے لوگوں میں جد و جہد، کوشش، اس کے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ ایک مدرسہ قائم ہو گیا ندوۃ العلماء میں، ٹھیک ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی دستگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک ختم ہو گئی، مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی، یعنی کہ
علی گڑھ تحریک علی گڑھ کے لوگوں کو اپنی چیزیں اچھی لگتی، ندوۃ العلماء کی چیزیں بری لگتی، ندوۃ العلماء کے لوگوں کو اپنی چیزیں خوبصورت لگتی، دیوبند کی چیزیں بری لگتی۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا اختلاف تھا، اب اس کی اصلاح ضروری ہو گئی تھی۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں تھا۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعہ کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی اور مغربی علوم کا مطالعہ کیا، اس کے نتیجے میں آپ نے اپنا ایک اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد تھا مسلمان کو کامل مسلمان بنانا، مسلمان کے اندر سے انفرادی نشو و نما پیدا کرنا، مسلمان میں اجتماعی نشو و نما پیدا کرنا۔ تو اقبال اپنی اس کاوش میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے لیکچر کا آغاز ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کاوشوں سے آگے کریں گے۔ والسلام۔